اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے کراچی سے. نام ہے ان کا محمد عائش خان. انہوں نے سوالات پوچھے ہیں, میں نمبر وائز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو باقی کمپنیز کے کاروبار سے کس طرح مختلف اور منفرد پاتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, ہم نے کبھی بھی اپنی کمپنی کے بزنسز کا کمپیریزن دوسری کمپنی کے بزنسز کے ساتھ کیا نہیں ہے. ہر کمپنی کی ڈیفرنٹ پالیسیز ہوتی ہیں, ڈیفرنٹ ان کا ویژن ہوتا ہے, اس کی بیس پہ وہ چلتے ہیں, اس کی بیس پہ وہ چلتے ہیں. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے جو بہت اچھی کمپنیز ہیں جو بزنس چلا رہی ہیں, تو آپ ان کو دیکھ کے تھوڑی سی اپنی گائیڈ لائنز لے لیتے ہیں کہ جی یہ بزنس ہے وہ کر رہے ہیں. جیسے میں اگر بات کروں سافٹ ویئر ہاؤس کی ہماری, تو نیٹ سول پاکستان کا ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہاؤس ہے. تو اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو فالو کریں گے, فالو اپ لیں گے کہ اچھا یار نیٹ سول نے یہ چیز ایسی کی تھی, تو ہم بھی اگر ایسے کریں گے تو ہمارے پاس ایک چیز چلے گی. تو اس کو آپ نے ڈیفینیٹلی کبھی بھی آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا بزنس اس چیز سے منفرد ہے. بزنس اگر میرا ریسٹورنٹ ہے اور دوسرے کا بھی ریسٹورنٹ ہے تو اوبویسلی کہیں نہ کہیں پہ سملیرٹیز آتی ہیں دونوں بزنسز میں, کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بزنس میں کوئی یونیک چیز آئے. تو یہی ہے کہ ہم دوسرے بزنسز سے سیکھتے ہیں, جو ان کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بزنس میں نہ لے کے آئیں, تاکہ ہمارے انویسٹرز کو اس چیز سے کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو. اور جو ان کے پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, جس سے ہماری کمپنی الحمدللہ گرو کر رہی ہے. یہ بہت ایک اچھی چیز ہے. میں نے کہیں پہ افلاطون صاحب کا ایک کوٹیشن پڑھا تھا کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے عقل کہاں سے سیکھی, تو انہوں نے کہا کہ بیوقوفوں سے. تو کہتے ہیں کس طرح؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو کام بیوقوف کرتے تھے وہ ہم نہیں کرتے تھے, اور جو وہ نہیں کرتے تھے وہ میں کر لیتا تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ مطلب ایک پازیٹیو بات ہے. ان کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. جب کمپنی کی بنیاد رکھی گئی تو آپ نے اس کی مارکیٹنگ کس طرح کی؟ اچھا, اس پہ کئی دفعہ ہم لوگ ایونٹس میں بھی بات کر چکے ہیں کہ جب کمپنی کی بنیاد رکھی گئی تھی تو میں, احسن بھائی جو ہمارے سی او صاحب ہیں, بلال جو ایم ڈی ہیں, اور ہم کچھ دوست تھے, ہم نے اپنے لیے ایک چیز بنائی تھی کہ ہم آپس میں مل کے کچھ انویسٹمنٹ کریں گے, کچھ بزنسز اسٹارٹ کریں گے اور اس کو چلائیں گے. تو جب اس کے بعد کچھ 3-4 اسکیم ہمارے سامنے آئے, تو پھر سی او صاحب نے کہا کہ نہیں, جو ہماری بھولی بھالی عوام ہے ان کو ان اسکیم سے بچانے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک کمپنی ہونی چاہیے, جو صرف نہ کہ انویسٹمنٹ لے کے آپ کو پروفٹ دے, بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز پہ گائیڈ بھی کرے کہ کہاں پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہیے آپ. بالکل, فائنینشیل ایجوکیشن. ایگزیکٹلی. تو میں بہت دفعہ میرے پاس جب کوئی کلائنٹ آتا ہے, میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں, میں اس کو کہتا ہوں آپ بے شک ہمارے ساتھ بھی نہ کریں, لیکن آپ جب بھی کسی کمپنی کو جج کر رہے ہیں تو ان پیرامیٹرز کے اکارڈنگلی کریں. تو ہم نے ایسا کوئی مارکیٹنگ نہیں کی کہ ہم بیٹھ کے اور اس کے ایڈس فیس بک پہ چلائیں اور اسٹارٹ پہ کہ جی انسٹا پہ چلائیں, ایسی کوئی چیز ہم نے نہیں کی. ہمارے جو دوست تھے وہی جڑتے گئے, جن کے ساتھ اسکیم ہو رہا تھا ان کو ہم نے سمجھایا آپ اس چیز سے بچیں, ہمارے یہ بزنس ہے اس میں آئیں. تو وہ کرتے کرتے ہماری کمپنی جو ہے الحمدللہ اس طریقے سے گرو کی. اب چونکہ کمپنی کے آفیسز ملٹیپل ہو گئے ہیں, تو پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا سوشل میڈیا کی سائڈ پہ لے کے آئے ہیں کہ جی لیں, تاکہ جو گائیڈنس ہے وہ صرف ہمارے قریبی لوگ تک نہ رہے. چونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے, ساری عوام جو ہے یہ سارے ہمارے بہن بھائی ہیں, تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ گائیڈنس جو ہے وہ صرف ایک شہر تک یا ایک صوبے تک نہ رہے, وہ آل اوور دی پاکستان جائے, جہاں پہ جو کسی اسکیم کا شکار ہو رہے ہیں وہ بچیں. تو اس وجہ سے پھر ہم نے اس کی مارکیٹنگ کو آگے ایکسپلور کیا. تو انیشیل اسٹیجز پہ ہماری کوئی ایسا مارکیٹنگ اسٹریٹجی نہیں تھی. آپ نے جو ذکر کیا کہ چونکہ بہت سارے اسکیم ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو کائنڈلی یہ بھی جو ہے نا بتا دیں لوگوں کو کہ موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, کہ ایک ریئل کمپنی میں اور ایک فیک کمپنی میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. مطلب اگر ہم کسی اچھی کمپنی کے پاس جاتے ہیں تو ایسی کیا چیزیں ہیں جو اس میں ہم دیکھیں, اس میں ہم جانیں اور اس کے بعد اس میں انویسٹمنٹ کریں. اچھا, ریئل کمپنی اور فیک کمپنی کا جو سب سے بڑا ڈفرینس آتا ہے وہ آتا ہے پروفٹ دینے کا. جو ہمارے انویسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ 4-5% سے اوپر نہیں جا رہے, تو یہ میں ان کو بتاؤں کہ جو ریئل کاروبار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو 4-5%, 6% یا اس کے آس پاس کا ہی پروفٹ جنریٹ کر کے دیتا ہے. اب کچھ ٹائم پہلے میرے ہی ایک انویسٹر کا مجھے میسج آیا تھا, میں نے ان کو رپلائی نہیں دیا تھا کیونکہ میں نے ان کو تھوڑا سا سمجھایا. تو اس کے بعد نا وہ مجھ سے کہنے لگے کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں دوسری کمپنی کے حق میں. ایک ابھی کمپنی ہے جس نے میرے خیال سے اربوں کا اسکیم کیا, ابھی کچھ 15-20 دن پہلے کی بات. جی بالکل, ٹھیک ہے, میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں. تو وہ انہوں نے مجھے بھیجا کہ یہ جی منتھلی 30% پروفٹ دے رہے ہیں. 30%, 30% مہینے کا, کیسے پاسبل ہے؟ اب میں نے اس کو سمپلی یہی بتایا, میں نے کہا یار آپ دیکھو اس چیز کو ایسے جج کرو کہ اگر آپ خود کوئی کاروبار کر رہے ہو تو کون سا بزنس آپ کو پر منتھ کا 30% جنریٹ کر کے دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا. تو میں نے کہا اس وجہ سے میں نے کہا وہ کمپنی آپ کے ساتھ اسکیم کرے گی.
تو اس نے مجھے آگے سے کہا نہیں نہیں وہ اسکیم نہیں کرے گی, میں کرتا ہوں, میرا 3 مہینے میں پیسہ نکل آئے گا, پھر اس کے بعد میرے مزے. یار واہ, مطلب آپ 3 مہینے کا گیملنگ کر رہے ہو, اسے تو جا کے آپ جوا کھیل لو, آپ کے پیسے تھوڑی بہت شاید محنت ہی پہ نکل آئیں. تو اس نے اس بات پہ کیا, تو جی اس کے 15-20 دن بعد کمپنی بھاگ گئی. پھر اس کا مجھے میسج آیا کہ سر وہ تو کمپنی بھاگ گئی ہے. تو کہیں پر بھی ہم انویسٹ کرتے ہیں تو پہلی چیز جو ہے ان کا پروفٹ ریشو. پھر اس کے بعد آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل وہ 2% بھی جنریٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں, تو آپ ان سے یہ سوال کریں کہ یہ 2% جنریٹ کدھر سے کر رہے ہیں آپ, بزنس کیا ہے, بزنس کیا ہے. ہم پہ بھی یہ سوال آیا جب اسکیمز بڑھے, تو ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے اپنا پی او پروجیکٹ لانچ کر لیا, جس میں ہم پہلے انویسٹمنٹس لوگوں سے ڈائریکٹ نہیں لیتے تھے. ہم نے ان کو خود یہ اپرچونیٹی دی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کریں. بزنس پارٹنرشپ, آپ پی او میں آئیں گے, آپ کو ڈاکومنٹیشن ملے گی, آپ جتنا کر رہے ہوں گے اس کے 2 گنا کمپنی بیچ میں ان کرے گی اپنا پیسہ, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں سے پیسہ جنریٹ ہو کے آ رہا ہے. تو جب ہم آپ کو اپنی ROI جنریٹ کر کے دے رہے ہیں, آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پیسہ کہاں سے بن کے آ رہا ہے, اس کے بعد کمپنی کو تو اسکیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد تو پیسہ بن کے آ رہا ہے. اسکیم وہی کمپنیز کرتی ہیں جن کا پیسہ بنتا نہیں ہے. وہ آپ کا پیسہ اٹھا کے دوسرے کو دے رہے ہیں, دوسرے کا تیسرے کو, تیسرے کا چوتھے سے, کیونکہ ان کا ہائی ریٹرن ہوتا ہے پروفٹ کا. تو وہ ایک بندہ اپنا پروفٹ لے کے بھی اس کو ری انویسٹ کر دیتا ہے کہ جی اچھا مجھے آج 30,000 ملے تو 30 کو کر دوں, کل 40 آئے گا, تو پھر 40 بھی نہیں آتا, وہ سارا چلا جاتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ آپ ان کا سب سے پہلے پروفٹ ریشو چیک کریں کیا دے رہے ہیں, اس کے بعد آپ ان کا جو بھی پروفٹ آ رہا ہے اس کی ROI کی جسٹیفیکیشن ان سے لیں گے, جی آپ کہاں سے اس کو بنا رہے ہو, کہاں سے یہ نکل رہا ہے. اس کے بعد جب آپ کو اس کا پراپر پروف مل جائے ROI کا, تو دین اوبیسلی وہ کمپنی لیجٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں عائد صاحب کے تیسرے سوال پہ آتا ہوں, کیونکہ ہم بیچ میں ذرا کہیں اور نکل گئے تھے. تو ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کی جانب سے نئے ٹیرف کی وجہ سے آن لائن مارکیٹ کریش کر گئی, تو کیا کمپنی کو اس سے کوئی نقصان ہوا؟ اگر ہوا ہے تو کیا اس کو کسی دوسرے بزنس سے کور کریں گے؟ جیسے میں نے اس کا پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کمپنی اسٹاکس وغیرہ میں ایسے ڈیل نہیں کرتی. جو میجر کریش آیا وہ اسٹاکس میں آیا تھا, اور وہ بھی اس کے بعد جب انہوں نے اپنے ٹیرف پہ 6 منتھ کا ایک پاز لگایا کہ 6 منتھ تک نہیں ہے, تو وہ پھر ساری مارکیٹ دوبارہ پلس میں چلی گئی. تو اگر کسی کا لاس ہوا بھی ہوگا اور اس کو عقل مند ہوگا, اس کو مارکیٹ نالج ہوگی, تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ یار یہ ایک ٹیمپریری چیز ہے, اور اس کو وہ دوبارہ سے 2-3 دن میں یا 4 دنوں میں وہ ریکور ہو جائے گی. تو ایون کہ اس کے بعد جب اس نے ٹیرف کو پاز کیا ہے, تو جو ایشیا کی اسٹاک مارکیٹ ہے وہ پلس میں چلی گئی دوبارہ سے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ تو میں بتا چکا ہوں کہ وہ آلریڈی اس وقت آل ٹائم ہائی پہ چل رہی ہے, اس کے ATH آیا ہوا ہے. تو اس سے کمپنی کو ایسا کوئی لاس نہیں ہوا. ہاں لیکن اگر لاس ہوتا تو ڈیفینیٹلی جیسے میں نے بتایا ہمارے باقی جو بزنسز ہوتے ہیں وہ ایک اور بزنس کا لاس کور کر کے وہ پھر کلائنٹس کو دیا جاتا ہے.